السلام علیکم ایوری ون، ہوپ سو یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ آج کی ہماری ویڈیو پاکستان لٹریچر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم ایک بہت فیمس پوئٹس منیزہ الوی کی ایک بہت امپورٹنٹ پوئم پریزنٹس فرام مائی آنٹ ان پاکستان کو ڈسکس کریں گے۔ یہ پوئم ایک آٹو بایوگرافیکل ورک ہے جس میں منیزہ الوی نے اپنے لائف کے امپورٹنٹ ایونٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس پوئم میں فرسٹ پرسن نریشن ہے، یعنی کہ منیزہ الوی خود یہ پوئم لکھ رہی ہیں اپنے ہی لائف کے کچھ امپورٹنٹ پارٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ اگر ہم اس پوئم کی رائم سکیم کی بات کریں تو کوئی فکس رائم سکیم نہیں ہے اس پوئم میں، اور بہت ہی سمپل ڈکشنری یوز ہوئی ہے، سمپل ووکیبلری یوز ہوئی ہے اس پوئم کے اندر۔ اگر اس پوئم کے تھیمز کی بات کریں تو ایسٹرن ویسٹرن کلچرل کنفلکٹس کا تھیم ہے، آئیڈینٹی کرائسس کا تھیم اس میں آ جاتا ہے۔ ہماری پوئم کا ٹائٹل ہے پریزنٹس فرام مائی آنٹ ان پاکستان۔ ہمیں اس ٹائٹل سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی پاکستان سے جو آنٹ ہیں انہوں نے کچھ پریزنٹ بھیجے ہیں منیزہ الوی کے لیے۔ منیزہ الوی جو ہیں وہ ایک برٹش پاکستانی ہیں، یعنی کہ ان کے فادر جو ہیں وہ پاکستانی تھے اور ان کی جو مدر ہیں وہ برٹشر تھیں۔ اب جو ان کی پیرنٹل آنٹ ہیں منیزہ الوی کی جو آنٹی ہیں جو پاکستان سے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ گفٹس بھیجتی ہیں، کچھ پریزنٹس بھیجتی ہیں منیزہ الوی کے لیے۔ اب ان گفٹس میں کیا کیا شامل ہے؟ ایک تو شلوار قمیض ہے، جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی نیشنلٹی کو شو کیا گیا، کیونکہ یہ پاکستان کا نیشنل ڈریس ہے۔ ایک پیک کاک بلو کلر کا شلوار قمیض ہے۔ اب پیک کاک بلو کلر شلوار قمیض سے ہمیں کیا پتا چل رہا ہے؟ پیک کاک بلو کلر جو ہے وہ رائلٹی کو شو کرتا ہے، اور شلوار قمیض جو ہے وہ پاکستان کا نیشنل ڈریس ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ نیشنل ڈریس کے اندر رائلٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ڈریس ہوتا ہے ان پریزنٹس کے اندر جو ایک اورنج کلر کی اوپن شرٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد گولڈن اینڈ بلیک کلر کے سلیپر ہوتے ہیں اور بینگلز بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ جو بینگلز ہوتی ہیں نا، جب منیزہ الوی ان بینگلز کو پہنتی ہیں تو ان کے ہاتھوں سے خون نکلنے لگتا ہے، ان کے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ایک ویسٹرن سوسائٹی میں گرون اپ منیزہ الوی نے ایسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تو کس طرح ان کے ہاتھ سے خون نکلا۔ جہاں پہ منیزہ الوی کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ چوڑیاں پہنی جو میری آنٹ نے پاکستان سے میرے لیے بھیجی تھی تو میری کلائی سے خون بہنے لگا۔ اس کے بعد منیزہ الوی بتاتی ہیں کہ جو پاکستان کا فیشن ہے نا وہ بڑا پروگریسنگ ہے، مطلب یہاں پہ کبھی کوئی چیز فیشن میں ہوتی ہے، ٹرینڈنگ ہوتی ہے، تو کبھی کوئی چیز۔ اس کے بعد منیزہ الوی بتاتی ہیں کہ جو پاکستانی فیشن ہے نا وہ انگلینڈ کے فیشن کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو انگلینڈ کا فیشن ہے وہ بڑا فارمل ہے، بڑا سمپل ہے، بڑا ایلیگنٹ ہے، لیکن جو پاکستانی فیشن ہے وہ بہت ہی فنکی ہے، بہت ہی وائبرنٹ ہے۔ منیزہ الوی بتاتی ہیں کہ میری آنٹ نے پاکستان سے میرے لیے ایک ایپل گرین کلر کی ساڑی بھی بھیجی جس کا سلور کلر کا بارڈر تھا۔ منیزہ الوی کی آنٹ نے ان کے لیے ایک ساڑی بھیجی ہے پاکستان سے، جس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ منیزہ الوی ایک ٹین ایجر ہیں۔ انہوں نے سارے کپڑے ٹرائی کیے، جتنے بھی گفٹس ان کے لیے آئے تھے انہوں نے وہ ساری چیزیں پہنی، انہیں یوز کی۔ جب وہ سارے گفٹس پہنے تو ان کو ایسا فیل ہوا جیسے وہ ایک ایلین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ان کے اندر چلنا شروع ہو گیا کہ جو ایک ویسٹرن براٹ اپ ہیومن ہے وہ جب ایک ایسٹرن کلچر کو اپنے اوپر لاتا ہے تو ایسے میں وہ ایک ایلین کی طرح فیل کرتا ہے۔ ایک سیٹن سلک ٹاپ بھی بھیجا تھا ان کی آنٹ نے ان کے لیے۔ اب سیٹن سلک ٹاپ سے ہمیں کیا آئیڈیا مل رہا ہے کہ ٹاپ جو ہے نا وہ بیسیکلی ایک ویسٹرن کلچر کا پارٹ ہوتا ہے، اور سیٹن سلک، یہ جو سلک کا کپڑا ہے نا یہ زیادہ تر ہمارے پاس ایسٹرن سوسائٹیز کے اندر یوز کیا جاتا ہے۔ اب سیٹن سلک ٹاپ جو ہے نا یہ ایسٹرن ویسٹرن کلچر کا ایک کمبینیشن ہے، ایسٹرن ویسٹرن کلاتھس کا ایک کمبینیشن، ایسٹرن ویسٹرن کلودنگ کا ایک کمبینیشن ہے ہمارے پاس جو سیٹن سلک کا ٹاپ ہے۔ اور اس ٹاپ کے اندر منیزہ الوی بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ڈینم پہنے ہیں، کارڈرائے پہنے ہیں انگلینڈ کے اندر، جو انگلینڈ کے موسٹ فیمس برانڈز، انہوں نے کبھی یہ پاکستانی ڈریسنگ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، کبھی اڈاپٹ ہی نہیں کیا۔ اب منیزہ جو ہے نا وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہیں اپنے ان پاکستانی اٹائر کے اندر۔ وہ کہتی ہیں آئی ایم این انگلش، یہ سب ڈریس اپ مجھے سوٹ نہیں کرتا، یہ جو پاکستانی ڈریس اپ ہے، پاکستانی کلوتھز ہیں، یہ میرے لیے نہیں بنے، یہ مجھے سوٹ نہیں کرتے بالکل بھی۔ لیکن جو میری آنٹ جمیلہ ہیں، اب یہاں پہ آنٹ کا نام دیا گیا، جو پاکستانی آنٹ ہیں جنہوں نے ان کے لیے پریزنٹ بھیجے ہیں پاکستان سے، ان کا نام ہے جمیلہ۔ وہ کہتی ہیں جو میری آنٹ جمیلہ ہے وہ ان کپڑوں میں بہت پیاری لگتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسٹرن سوسائٹی سے ہیں۔ وہ کہتی ہیں میری آنٹ کے اوپر یہ کپڑے بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بتاتی ہیں کہ میری آنٹ نے ان کپڑوں کے علاوہ، ان سلیپرز کے علاوہ، چوڑیوں کے علاوہ میرے لیے ایک کیمل سکن کلر کا لیمپ بھی بھیجا ہے۔ میں نے اپنے پیرنٹس کو کہا ہے کہ آپ اس لیمپ کو میرے بیڈ روم میں رکھ دو، جو ایسٹرن کلچر سے ریلیٹڈ بھی گائیڈنس تھے اور ویسٹرن کلچر سے ریلیٹڈ بھی نالج تھے۔ منیزہ الوی جو ہیں انہوں نے اپنی لائف کا کچھ پارٹ پاکستان میں بھی گزارا ہے، تو اس میں وہ ایک انسیڈنٹ شیئر کرتی ہیں کہ جب ان کی مدر کی جیولری چوری ہو گئی تھی، گولڈ کی جیولری گاڑی میں سے، کار میں سے، تو وہ یہاں پہ ہمیں کیا شو ہو رہا ہے کہ ان کی جو مدر ہے نا وہ کتنی کیئر لیس تھیں کہ ان کی جیولری چوری ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک انسان کی اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے، اس کی اپنی کیئر لیسنس کی وجہ سے اس کی چیزیں کھو جاتی ہیں۔ یہاں سے ہم دو آئیڈیاز ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ان کی مدر کتنی کیئر لیس
اگر ہم اس کا کنٹیکسچوئل میننگ دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ اوکے مدر کی کیئرلیسنس کی وجہ سے ان کی جیولری مسپلیس ہو گئی، لیکن اگر ایک ہڈن میننگ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں مدر کی جو کیئرلیسنس دکھائی گئی ہے وہ اس کی وجہ یہ بھی منیزہ الوی کی جو مدر ہے وہ اتنی کیئرلیس تھی کہ ان کی ڈاٹر کے اندر آئیڈینٹی کرائسس کریٹ ہو گئے، جو ان کی ڈاٹر کے اندر کلچرل کنفلکٹ پیدا ہو گیا۔ منیزہ الوی کہتی ہے کہ میرا وارڈروب بہت وائبرنٹ بن گیا تھا، بہت بیوٹیفل ہو گیا تھا ان پاکستانی کلوتھس کی وجہ سے۔ میری الماری میں جو کپڑے میں نے رکھے ہوئے تھے وہ بہت ہی چمک رہے تھے، کیونکہ جو ویسٹرن کلوتھنگ ہوتی ہے نا وہ بہت ہی سمپل ہوتی ہے، بہت ہی فارمل ہوتی ہے، وائٹ کلر، بلیک کلر، بلو کلر، گرے کلر، یہ شیڈز ہوتے ہیں، لیکن یہ ایپل گرین، اورنج اس طرح کے کپڑوں کو ایڈ کرنے کے بعد اپنے وارڈروب میں منیزہ الوی کا جو وارڈروب ہے وہ بہت زیادہ وائبرنٹ ہو گیا، بہت زیادہ کلرفل ہو گیا۔ اس کے بعد منیزہ الوی بتاتی ہیں کہ اب میری آنٹ نے تو مجھے گفٹ بھیج دی ہیں پاکستان سے، اب ان ریٹرن یہ میری آنٹ نے مجھ سے کیا مانگا ہے۔ میری جو آنٹ ہیں جو پاکستان سے، انہوں نے کہا ہے کہ کارڈیجنز بھیجنا۔ کارڈیجنز جو ہوتے ہیں نا وہ بیسیکلی ہم سویٹرز کو بولتے ہیں، جو سویٹر ہوتے ہیں۔ منیزہ الوی کی جو آنٹ ہیں انہوں نے منیزہ الوی سے یہ ایک ریٹرن گفٹ مانگا ہے کہ اب تم ان چیزوں کے بدلے جو گفٹس میں نے تمہیں دیے میرے لیے انگلینڈ ان پریزنٹس کے بدلے مجھے مارکس اینڈ سپینسر کے کارڈیجنز بھیجنا۔ اب جو مارکس اینڈ سپینسر ہے نا یہ برانڈ کے نیم ہے، انگلینڈ برانڈز نیم ہے، اور کارڈیجنز ہم لوگ بولتے ہیں سویٹر کو، یا جو موٹا کپڑا ہوتا ہے جو ہم لوگ زیادہ تر نا سردیوں میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد منیزہ الوی بتاتی ہیں کہ میں نے اپنے یہ کپڑے جو ایسٹرن کلوتھس تھے، ایسٹرن پریزنٹس تھے جو میری آنٹ نے مجھے بھیجے تھے، میں نے اس کو اپنی فرینڈ کو دکھائے، لیکن میری فرینڈ کو یہ اتنا زیادہ پسند نہیں آیا۔ کہتی ہیں منیزہ الوی کہتی ہیں کہ اس کے اوپر جو گلاس کا کام ہوا تھا، جو شیشے کا کام ہوا تھا میرے کپڑوں پر، وہ مجھے بہت اچھا لگا۔ پھر منیزہ الوی پاکستان کے کلائمیٹ کی بات بھی کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت گرمی ہوتی ہے، لیکن انگلینڈ کا موسم کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے پاکستان سے، جس کی وجہ سے انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے پاکستان سے۔ پھر منیزہ الوی ریکال کرتی ہیں اپنی برتھ پلیس کو، وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہم اپنی فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہاں پہ بہت زیادہ پاکستان میں نیشنل کنفلکٹس چل رہے تھے اس ٹائم پر۔ ہم لوگ لاہور میں رہتے تھے، لاہور میں پیدا ہوئی تھی، میری برتھ پلیس لاہور ہے، اور وہاں پہ بہت زیادہ بیگرز ہوتے تھے، بہت زیادہ سویپرز گرل ہوتی تھی۔ ہم لوگ شالیمار گارڈن جاتے تھے پاکستان میں، لاہور میں، اور یہیں پہ یہ پوئم اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا بہت رچ کلچرل بیک گراؤنڈ ہے، جیسے یہاں پہ شالیمار گارڈن کو ہائی لائٹ کیا گیا، جس سے ہمیں پاکستانی آرکیٹیکچر کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر یہاں پہ بیگرز اور سویپر گرلز کی بات کی گئی ہے، جس سے ہمیں پاکستان کی فالٹی اکنامک سچویشن کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ پوئم یہیں پہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اللہ حافظ۔